عینہ حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا مفتح فتحا یا مسببا سببا یا مفرح فرحا یا میسر یسر یا مسہل سہل یا مدبر دبر یا متمم تمم بالخیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تہلکنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ الہی میرے قائم دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ جتنا تما، جتنی لالچ، جتنی غرض ہے نال مسافر شام بی بی دے، اتنی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ ضرورت اس دور دی حسینیت، یزیدیت، جس نو جتنی نفرت ہے اتنا اونچا بولے یزیدیت۔ محمد و آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت، پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت۔ صلوات ایسی خوبصورت پڑھو، صلوات دی مالکن سید زادی راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مرحومین واسطے دعا دا امر حکم ہے۔ اللہ تساں تمام حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ بھائی افضل جعفری دی والدہ اور انہوں دے والد دے اللہ درجات بلند فرمائے۔ شہید ملت تے جعفریہ ساڑے علماء حقہ جڑے دین دی خدمت کر کے اس دنیا تو چلے گئے، اللہ پاک انہوں نے 14 دا قرب نصیب فرمائے۔ کل تو جلوساں دے، شبیر دے ماتمداراں دے روٹ بن جانن، اللہ حسین دے ماتمیاں دی حفاظت فرمائے۔ علماء و ذاکرین دے اللہ سفر بے خطر فرمائے۔ تواڈے گھراں تے اینا راتاں دا صدقہ حسین دی اماں ہمیشہ اپنا ترس رکھے۔ توجہ اور اجازت ہوگی تو بات شروع کریے جی۔ مینوں اہل سنت بھائی نے بڑی تقید نال اور بڑا حکمن جے لہجے چ انہوں نے گل کی تھی، مرضی نال پتہ نہیں کی پڑھتے رہندے، کدھر سفر کردے، اور واللہ اہل سنت بھائی نے انہاں مینوں آکھیا جی سانو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت سنو۔ آواز صحیح ہے؟ اچھا، انہوں نے مینوں آکھیا جی سانو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت سناؤ۔ میں نے کہا بیٹا ولادت تو مجھے نہیں آتی، میں ظہور سنا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو قدرتی ایک رستہ بنیا ہوا ہے۔ چلو کل جتوں مجلس میں چھڑی ہے آج میں تو شروع کرنا، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ قدرتی رستہ بنے ہوا ہے، داد شاد والی گل کوئی نہیں، بے شک داد والا کام ہی کوئی نہیں، نہ منگنی ہے۔ مٹھے مٹھے بول دے رہے جے میرے نال، ہولے ہولے دل لا رہے ہیں آج رینالے چ بھی دل لگے۔ کل میں عرض کی تھی بھی اللہ سب تو پہلا جڑا زمین تے گھر رکھے آئی وہ ہے کعبہ۔ کیا ہے؟ کعبہ۔
اور اس کعبے تے لگائی 5 پہاڑاں دا پتھر. کتنے پہاڑاں دا؟ 5 پہاڑوں کا اللہ نے پتھر لیا. جو پہلا پہاڑ تھا جس کا پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگا اس کا نام ہے کوہ ابو قبیس. کون سا؟ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ ہے، بالکل اسی کی ایک شاخ ہے، کوہ ہرا. کوہ ہرا وہ پہاڑ ہے جس میں سرکار خلوت پسند کیا کرتے تھے، یعنی جس میں وہ اس بے نیاز سے راز و نیاز کیا کرتا تھا. بے نیاز سے راز و نیاز کیا کرتا تھا. کتنے پہاڑ ہو گئے؟ کتنے؟ تیسرا پہاڑ اللہ نے چنے ملک شام چو. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر کوئی نبی تھا جو اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا. کیا نام تھا اس پہاڑ کا؟ کوہ طور. فتویٰ پروف جی ذاکر ناظم. میرے 8ویں مولا نو ایک بندے نے پوچھا، انہیں کہ بادشاہ کتنی قسمت تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. سرکار فرمایا بھولا تھا نا، بولتا میرا دادا علی تھا، وہ سمجھتا تھا اللہ بول رہا، وہ سمجھتا تھا. کتنے پہاڑ ہو گئے؟ پہلا کوہ ابو، دوسرا کوہ ہرا، تیسرا کوہ طور، تیسرا ہے کوہ سینا، چوتھا ہے کوہ سینا، چوتھا ہے کوہ سینا. 5واں جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جودی. کیا نام ہے؟ کوہ جودی. 2 پہاڑ اللہ مکہ میں ہیں، 2 پہاڑ شام میں ہیں. یہ 5واں پہاڑ کہاں ہے؟ میں بڑا تلاش کیتا، بڑا لبھیا. پھر سائیں جعفر الزمان دی ایک کتاب ہتھے آئی، ان دے چ ویکھیا بھی اج تو 5-6 ہزار سال پہلے ایک نبی تھا جس کو اللہ نے کہا جودی کے پاس بیٹھ کر، جودی کے دامن میں بیٹھ کر خشکی میں کشتی تیار کر تاکہ لوگ نجات پا جائیں. کہاں پر؟ کس پہاڑ کے دامن میں؟ جودی کے دامن میں. پھر میری کچھ ٹینشن ختم ہوئی. بھئی جودی کے دامن میں اگر بنا ہے بیڑا نوح کا تو بیڑی تو بنی تھی کوفہ میں، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ تھا نجف میں. یعنی اونی دیر کعبہ مکمل نہیں ہویا جب تک نجف دا پتھر لگ نہیں گیا. پتھر لگے 5. کتنے؟ مطمئن ہو کے پڑھیے مجلس، تھکے بھی ہیں. کتنے پہاڑوں کا پتھر لگا؟ 5 پہاڑوں کا پتھر لگ گیا. پہلا کوہ ابو قبیس، دوسرا بچو کوہ ہیرا، تیسرا کوہ طور، چوتھا کوہ سینا، 5واں جودی. کوہ جودی، کوہ جودی یہ پہاڑ تھا نجف میں. نجف کا پہلے نام جودی تھا. یہ پھر پہاڑ جو ہے یہ ریت میں بدل گیا، وہ پانی ایک لمبا الگ سے مضمون ہے. یہ وہیں جہاں آج علی کی قبر ہے نا، یہی وہ پہاڑ ہوا کرتا تھا. یعنی بلندی پہ دفن ہے علی، بلندی پہ دفن ہے علی. وہ پہاڑ ہے. اس پہاڑ دے نال اللہ نون واقعہ بیڑی بنا، خشکی پہ کشتی بنا. خشکی پہ کشتی بننا شروع ہو گئی. 1200 گز جس دی لمبائی آئی، 800 گز جس دی چوڑائی آئی، 400 گز جن دی اونچائی آئی تے 3 منزلان.
صرف اندر چ مخلوق نہیں سی بہنا، ہر قسم دی مخلوق دا جوڑا جوڑا بہانا ہی۔ اج بندے سانو پوچھتے ہیں جی اندر چ کون بیٹھا، اندر چ کون لتھا، اندر چ کون نہیں بیٹھا۔ آج اس اللہ کی کائنات میں جو جو جنس موجود ہے وہ تمام جنس نوح کی کشتی میں بیٹھ گئی، ساری جنسیں نبی کی کشتی میں بیٹھ گئی۔ اچھا، کشتی بنانے لگ پہ، کشتی بنتی رہی بنتی رہی بنتی رہی، 12 سال لگے تھے یہ کشتی بنانے۔ کتنے؟ جڑے کلندر سنن دے موڑ چ بیٹھے جے میں محرم چ نہیں پڑھنا، کی سنیا جے؟ جنہوں نے کلندر سننا ہے وہ شام میں کلندر رکھے، میں پڑھوں گا۔ شعبان کے موضوع ہیں، اور چلیں میں سرکار کلندر آپ کو سنا دیتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ علی سے بور ہو گئے ہیں تو، اور اگر آپ نے کلندر ہی سننا ہے تو میں آپ کو سلیمان سنا دیتا ہوں۔ کلندر ہی اگر آپ نے میں ایک جملہ آنا، چلو بتی بھی چلی گئی ہے تو جڑے بیٹھے جے اللہ کرے تسی سنو۔ ضمیر اختر نقوی صاحب کا نام سنیا جی؟ ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی والے، ان سے کسی نے پروگرام میں کہا تھا بھی آپ ان کا ذکر کریں، ان کا کریں، ان کا کریں، ان کا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے ممبروں سے علی کے علاوہ ہمارے بچے کچھ سنتے ہی نہیں۔ وہ بچے ناراض نہ ہوں، میں نے پتہ تھوڑے موڈ اس لیے خراب نے بھی میں کلندر پڑھا، میں تھوڑے وڈیاں نو پوچھے ہے، جڑے منڈے بیٹھے تھے نا، تھوڑے وڈیاں نے آکھیا بھی یہ محرم دا موضوع نہیں تو نہ پڑھیا جائے۔ جنہوں نے سننا میرے نال کار چ بہ چلیا جی، میں تمہیں سارے راہ سنا جاواں گا، ٹھیک ہے جی؟ کتنے مہینے لگے کشتی بننے میں؟ شاباش، 12 سال لگے۔ وہ پتر سی حضرت نوح دا تے کولو لنگیا تے آکھن لگا ابو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا کشتی۔ بابا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا بیٹا پانی آئے گا اس زمین پر، سب ڈوب جائیں گے، جو اس میں بیٹھے گا نا وہ بچے گا۔ بابا وہ پانی آئے گا کہاں سے؟ نوح آکھن لگے وہ جہاں تمہاری امی روٹی نہیں پکا رہی اس تنور سے نکلے گا، تندور جو پانی، وہ پھر تندور بھی لب گیا۔ اللہ تھانوں لے جائے کوفے دی جامعہ مسجد دے وچ، مسجد اعظم دے وچ، اوتھے اج بھی وہ تنور موجود ہے جن دے جو پانی نکلیا تو پوری کائنات تے پھیل گیا، وہ پانی پوری کائنات میں پھیل گیا۔ وہ بچے نے بابے دے کولو گل سنی، جلدی کل ماں کو لایا، اماں آپ کو پتہ ہے بابا وہاں کشتی بنا رہے ہیں، بیڑی بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ جہاں آپ روٹی بنا رہی ہیں نا، یہ جہاں آگ ہے یہاں سے پانی نکلے گا۔ آکھن لگی بہ جا، ایتھوں رہ گیا تیرا پیو، ایتھوں رہ گیا۔ نوح علیہ السلام سنیا، آسمان والے ویکھ کے آکھن لگے یا اللہ کشتی میں آپ دی مرضی نال بنائی ہے، تو مینوں آکھے تے میں بنائی ہے، وینا پہ گھروں الزام کی پہ لگ دینے۔ اللہ فرمایا خیر ہے، نہ یہ تمہاری بیوی رہے گی اور نہ یہ تمہارا بچہ رہے گا۔ جملہ کو بڑا خوبصورت سی، تھوڑی چپ دی نظر کر کے تو میں بائی پاس ہو گیا۔ خیر ہے، وہ کشتی بن گئی، پانی نکل آیا، اور نبی نے ڈور ٹو ڈور جا کر کسی سے نہیں کہا تھا بھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہ جنگلیں چ گئے سن جانوراں نوں بلاون۔ جو نجات ہندگان تھا وہ کشتی میں بیٹھ کر ایک دفعہ اس نے آواز دی یہ نجات کی کشتی ہے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ جو اس پر سوار ہو گیا اس کی نسل بھی باقی رہے گی، وہ بھی باقی رہے گا۔ یعنی نجات کی کشتی سے جس کا تعلق نہ ہو اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔
نجات کی کشتی سے جس کا تعلق نہ ہو اس کی نسلیں ختم۔ ایک دفعہ آواز دیتی آؤ آ کے بیٹھ جاؤ، ہر چیز دا جوڑا جوڑا بہانا لگ پیا۔ 60 زنوں مرد وچ 80 زنوں مرد کشتی چ بیٹھے، 80 13 کتنے؟ اچھا سن دے پے جے، مینوں لگدا سی بھی تانوں میری اج بولی دی سمجھ نہیں پی آوندی، ایندا مطلب ہے چنگے بھلے بیٹھے جے۔ 80 زنوں مرد کشتی میں بیٹھ گیا، دور بیٹھے تھے سور اور سورنی۔ سورنی سور سے کہنے لگی نبی بلا رہا ہے چلیں، اس نے کہا نہیں رہنے دے، وہ کتنا پاک ہے، وہ کتنا طیب ہے، وہ کتنا طاہر ہے، پتہ نہیں ہمیں بٹھاتا ہے یا نہیں بٹھاتا، پتہ نہیں ہمیں بٹھاتا ہے یا نہیں بٹھاتا۔ سورنی کہنے لگی ایسے نہ کر، چل وہاں چلتے ہیں، قیامت والے دن اللہ سے یہ گلہ تو نہیں کرے گا نا میں نبی ہو کر بلاتا رہا ہوں، سوروں نے میری بات ہی نہیں سنی، میں نبی ہو کر بلاتا رہا ہوں، سوروں نے میری بات نہیں سنی۔ وہ بھی دو میں اٹھ کے تو سوار ہو گئے، وہ بھی سوار، کوئی کہنا نہیں، وہ بھی سوار ہو گئے۔ 6 مہینے تک طوفان رہا۔ کتنے مہینے؟ آپ یاد کریں، 6 مہینے تک طوفان رہا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس اسی جگہ پہ آ کے جودی پہاڑی کے ساتھ کشتی ٹکرائی، پانی خشک ہوا، جودی کے دامن میں دوبارہ کشتی اتر آئی، جہاں آج علی کی قبر ہے وہاں کشتی اتر آئی۔ نبی کو بھی نجات ملے تو علی کی زمین پر ملتی ہے، نبی کو نجات مل گئی، کشتی اتر آئی۔ لطف کی بات یہ ہے نبی نبی اترا، حیوان حیوان اترے، قربت بھی اثر نہ کر سکی، نبی نبی رہے، جانور جانور رہے، پاس ہونا بھی فائدہ نہ دے سکا، نبی نبی رہے، جانور جانور رہے، یعنی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اچھا نجات مل گئی، جودی پہاڑی بھی لب گئی، 5ویں پہاڑی جس میں خانہ کعبہ میں جس کے 5واں پتھر لگا تھا۔ کتنی پہاڑیوں کا پتھر لگا؟ اسی لیے مسلمان پہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پہ 5 نمازیں واجب ہیں، اور بھی کافی اس کی علتیں ہیں، علل و شرح ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے بھی 5 پہاڑوں کا پتھر لگا تھا، اس لیے مسلمان پہ 5 نمازیں۔ یہ جب پہلی بار زمین پر آیا تو فرشتوں نے رکھا اور آدم علیہ السلام نے اس کا حج کیا، اور جناب حوا نے بھی کیا۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک 11 بار مکمل کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ 92 دفعہ اس دی مرمت ہوئی ہے۔ 30 عام الفیل علی دی آمد دے بعد 42 بار اس دی مرمت ہوئی ہے، 3 بار مکمل کعبہ تعمیر ہویا، خشت اول سے لے کر چھت تک مکمل کعبے کو تعمیر کیا گیا۔ علی کی آمد کے بعد 3 دفعہ مکمل تعمیر ہوا، گرا دیا گیا اور دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا گیا۔ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 400-450 سال پہلے
سلطان مراد ترکی کا ایک بادشاہ تھا، اس نے تعمیر کروایا تھا، اسی لیے اس کو ترکی طرز تعمیر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعمیر ہوا کعبہ۔ میرا آپ سے اب سوال ہے، داد نہیں چاہیے، توجہ چاہیے۔ آپ سے ایک سوال ہے، یہ حسین کا گھر ہے، ہمیشہ بستا رہے، یہاں مثال نہیں دوں گا، میرا گھر ہے، آپ میرے گھر میں آئیں اور میرے گھر میں ایک دراڑ سی آپ محسوس کریں، ایک لکیر سی محسوس کریں، اور آپ کہیں بھائی یہ آپ کے گھر میں دراڑ آ گئی ہے، شاید اس کی بنیادوں میں پانی چلا گیا ہے، مستریوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کو بھروا لیں۔ میں کہوں جی بھروانا تھوڑی ہے، اس کو دوبارہ بنوا لیتے ہیں، میں اپنا مکان گرا دوں اور بنا دوں، پھر بھلا وہ دراڑ وہ رہے گی؟ بولیں۔ 3 دفعہ علی کی آمد کے بعد مکمل کعبہ تعمیر ہوا، لیکن علی کی اماں پتہ نہیں کس رنگ میں گئی تھی، وہ نشان نہیں مٹ سکا۔ وہ نشان آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے 13 رجب والے دن تھا، اور پھر عرب والوں نے اس کو مٹانے کی کوشش بھی بڑی کی، انہوں نے اپنے تیل کے آئل کے کنویں صرف کر دیے، مگر وہ نشان نہ مٹا۔ جب بھی انہیں جہاں سے کہیں پتہ چلا بھئی اچھے مستری فلانی جا پہ انجینئر رہتے ہیں، انہیں بلایا گیا، کام کروایا گیا، بالکل وہ دیوار جب ٹھیک ہو جاتی تھی وہ لکیر نظر نہیں آتی تھی، انجینئر عربیوں کو بلاتے تھے، دیکھ لو یہاں پہ جو ایک لکیر تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ دیکھتے تھے ختم ہو گئی ہے، وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، جوں ہی ان کی اجرت ہاتھ پہ آتی تھی دیوار پھر مسکرا دیتی تھی۔ یعنی نہیں، بات سنیں، یعنی علی کسی کا کیا رکھتے نہیں، وہ کرتے تھے، ان کو ان کی مزدوری مل جاتی تھی، دیوار پھر مسکرا دیتی تھی۔ انہوں نے وہاں پہ بڑے ٹانکے لگوائے، بڑا کچھ کیا، لیکن نہیں، وہ کچھ ہوا ہی نہ۔ ایک دن انہیں پتہ چلا بھی جرمنی میں ایک عیسائی انجینئر ہے، عیسائی کرسچن، وہ بڑا اچھا انجینئر ہے، اس کو بلایا اور کہنے لگے یہ جو سامنے نشان ہے اس نشان کو مٹا دیں۔ اس نے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھ کر کہنے لگا یہاں کافی پہلے بھی کام ہو چکا ہے، یہ نشان پہلے بھی آپ نے کسی سے بھروایا ہے؟ اس نے کہا جی کافی لوگوں سے بھروایا ہے لیکن یہ مٹ نہیں رہا، آپ کوشش کریں۔ اس نے کہا اگر یہ نشان رہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں پریشانی ہے، اصل میں تو مسلمان نہیں ہے نا، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں، تو مسلمان ہوتا ہم تجھ سے پوچھتے بھی نشان کرتا کیا ہے، اس نشان کی بس تو اسے کسی طریقے ختم کر۔ اس نے کہا یار آپ ایسا کریں، آپ نے اسے ڈھانپ دیں۔ اس نے کہا ڈھانپنے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، 8 ذی الحجہ کو ہم اس کا غلاف تبدیل کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک تہوار ہوتا ہے جسے ہم حج بولتے ہیں، ہم کریں نہ کریں لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہ حج کرنے آتے ہیں، اور ہم اگر پانی کی بوتل، یہ ہم نے پاکستان سے سیکھا ہے، پاکستان میں نا ان کو رمضان راس آتا ہے، ہمیں ذی الحج راس آتا ہے، جو بوتل پانی کی 100 روپے کی ہوتی ہے نا ہم 250 کی بیچتے ہیں، ہوٹلوں کا کرایہ بڑھا دیتے ہیں، وہ رمضان میں پھلوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ہم یہاں پہ پانی کا ریٹ، روٹی کا ریٹ، ہوٹلوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ وہاں ایک ملنگ کا روح کھڑا تھا، اس نے اس عیسائی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ان کی بات غور سے سن، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جب حج میں لوگ آتے ہیں اور وہ آتے بھی کوئی 20-25 لاکھ ہیں، جب وہ آتے ہیں تو یہ ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جوتی جمع کرنے کے پیسے لیتے ہیں، پانی کی بوتل کے پیسے لیتے ہیں۔ عیسائی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا اس کو چھوڑ، یہاں تو میرے ساتھ کربلا چل، 7 کروڑ بندہ ہوگا، نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ کوئی پیاسا ہوگا، نہ کوئی جیب سے پانی لیے گا،
نہ کوئی جیب سے کھانا کھائے گا۔ یہ تو لوٹ رہے ہیں، میرا حسین لوٹتا نہیں، میرا حسین لٹواتا ہے، میرا حسین لیتا نہیں، میرا حسین دیتا ہے۔ اس نے کہا جی یہ ایک موٹا سا کپڑا ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نشان چھپ جائے، لیکن چھپتا نہیں۔ اس نے کہا آپ کپڑا اس پہ ڈال دیں، بس اچھی بات ہے، ایسے ایسے ڈھانپ دیں، ڈھانپ گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو ہمارے پاس ایک تہوار ہوتا ہے نا جسے ہم حج کہتے ہیں، اس میں صرف ہم نہیں نہ ہوتے، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں، لیکن دو ملکوں کے بندے بڑے شرارتی ہیں، ایک پاکستانی ایک ایرانی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا وہ جب آتے ہیں نا تو وہ ایک طواف ہوتا ہے، طواف وہ کرتے ہیں اور 7 دفعہ کرتے ہیں۔ وہ کسی کے نام کے عدد کا صدقہ ہے، جب پورا ہو جائے تو حج ہو جاتا ہے۔ وہ 7 بار طواف کرنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے دوسرے چکر پر تھوڑا تھوڑا پردہ ایسے ہٹانے لگ جاتے ہیں، تیسرے یا چوتھے چکر پر پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر پردہ ہی ہٹ جاتا ہے، پردہ ہٹتا ہے تو پھر پردہ ہی ہٹ جاتا ہے۔ پھر بتانا پڑتا ہے یہاں ہوا کیا تھا، اور پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی ابو طالب کی زوجہ تھی۔ ابو طالب کون؟ وہ کہنے لگے نہیں، وہ ایک تھا، بس اس کی ماں تھی، وہ آتی تھی، اور علی دی ماں دے کول 10 دفعہ جبریل آئے بھی بی بی ذرا خانہ کعبہ آ، اللہ پہ دئی میری گل تو سن جا۔ اہل سنت بھائی آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا ولادت پڑھیں، مجھے ولادت نہیں آتی، میں 14 کی ولادت نہیں پڑھتا۔ اگر 14 بھی ہماری طرح ولادت ہی سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان پہ درود پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ درود والے اور ہوتے ہیں، پڑھنے والے جن پر درود ہو وہ نازل ہوتے ہیں، جو پڑھیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، بی بی نے کہا جبریل تو چل میں آتی ہوں۔ ایتھے بھی اہل سنت بھائی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جو میرے شیعہ ہیں نا ان کو ہلکا ہلکا بخار ہونا شروع ہو جائے گا بھی علی کی اماں کے پاس بھی جبریل آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی جبریل آیا۔ شہد کی مکھی کے پاس آ سکتا ہے؟ جو اس بی بی پر درود نہ پڑے تو اس کا شہد ہی میٹھا نہیں ہوتا، اور اس بی بی کے پاس جبریل آ جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی جبریل آیا تو کہنے لگا بی بی اللہ پیادے میری گل سن جا۔ بی بی فرمایا جبریل چاہے میں عرب کے ہی معاشرے میں رہتی ہوں، لیکن عرب کی کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی، کیونکہ میں کسی کا حرم ہوں، اور حرم کا بھرم یہی ہے کہ وہ حرم میں رہے۔ حرم کا بھرم یہی ہے کہ وہ حرم میں ہی، حرم کا بھرم یہ ہے کہ وہ حرم میں ہی رہے، میدانوں میں نہ آئے۔ حرم حرم میں ہی اچھا لگتا ہے، جو حرم ہے وہ حرم میں ہی اچھا لگتا ہے، جو حرم ہے وہ حرم میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا بی بی آپ نے سرکار ابو طالب سے پوچھنا ہے؟ بی بی فرمایا ظاہری بات ہے، مزاجی خدا ہے، اس سے تو پوچھنا ہے۔ جبریل آیا تھا کیا کہنے لگا اللہ پیادہ ہے ابو طالب تو پوچھ لیا ہونتے آ۔ بی بی خرامہ خرامہ ٹر پئی، خرامہ خرامہ بی بی خانہ کعبہ والے پاسے بی بی ٹر پئی۔ اگوں بی بی پہنچی تو ویکھیا خانہ کعبہ دروازے چ تالا۔ میں ایک چنگا پلا بھائی سنیا، چنگا پلا بھائی داد شاد دی گل نہیں گل کروں ہاں، چنگا پلا میں ایک بھائی ویکھیا تے ذاکر سی 80-90 ہزار روپیہ مجلس دا لیندا ہے، ہالے بھی لیندا ہے، 100 روپیے دی خاطر بالاں نوں یزید بھی آندا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ پہ پڑھدا سی تے آکھن لگا بی بی جدوں کول گئی نا تے بی بی نے ویکھیا تے اوتھے لگا سی تالا، تے بی بی نے آکھیا اللہ تالا، ادوں دا کہ نہ پی گیا اللہ تعالیٰ۔
حالانکہ یہ تالا جو ہے اللہ والا یہ تعالی سے ہے، یہ تعالی سے ہے، یہ او تالا نہیں، او تالا تے الف لام الف ہے، اے تے عین اگے، یہ تعالی سے ہے، یہ اور اللہ ہے۔ بس ہون شیعہ قوم دا آفدہ دا مزاج ہے نا، جیڑا بھا جائے تے جیڑا من پسند ہو جائے، من پسندی بات ہے۔ تالا لگا بی بی ویکھیا، بی بی فرمایا اللہ میں نے تسی آپ بلایا ہے، میں مرضی نال نہیں آئی، میں تو گھر بیٹھی ساں، تسی آکھیا آ جا تے میں آ گئی ہاں، داد نہ دے جے میری گل پک کرے جے، اللہ تم نے بلایا ہے میں آ گئی ہوں، اگر کہتا ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، میرا علی جہاں آ گیا وہی کعبہ ہوگا، میرا علی جہاں آ گیا وہی کعبہ ہوگا، تم نے بلایا ہے تو میں آ گئی ہوں۔ فوراً خالق کی آواز آئی، بنت اسد، ابو طالب کا حرم، جعفر تیار کی اماں، عقیل کی اماں، طالب کی اماں، تجھے بلانے کا ایک مقصد ہے، یہ کعبے کا در ہے، تیرے پاس ایک امانت ہے جو کسی کے علم کے شہر کا در ہے، اور بنت اسد در در میں لگتا نہیں، در دیواروں میں لگتے ہیں۔ آپ ذرا دیوار کی طرف آئیں، بی بی دیوار والے پاس ٹر پہ، بی بی اپنے پیر دے انگوٹھے، اے گل نو سمجھیا جے، نیاز حسین سمجھیا جے، بی بی آپ دے پیر دے انگوٹھے خانہ کعبہ دی دیوار دے نال لائے، یہ نقشہ بنا رہے ہو تسی، بی بی اپنے پیر دے انگوٹھے کعبے دی دیوار دے نال لائے تے اپنے ہاتھ اتنے بلند کیتے جتنے ہو سکتے ہیں، کعبے دی دیوار دے نال رکھ کے، اس میں سے کافی کچھ میں پڑھ رہا ہوں آپ شاید سمجھ نہیں رہے، ہماری تمہاری مائیں ایسا نہیں کر سکتی، بی بی نے جتنا بلند ہو سکتا تھا اپنے ہاتھوں کو کیا، پیر کے انگوٹھے رکھے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، بی بی بتانا چاہ رہی تھی دیکھ لو خالی ہاتھ جا رہی ہوں، جا خالی ہاتھ رہی ہوں۔ یزید بن کانب اور 17 بندے اس کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا، بھی ایک بی بی ہے جو کعبہ کے نزدیک آئی ہے، دیوار پہ اس نے ہاتھ بلند کیے ہیں، دیوار جہاں جہاں تک ہاتھ بلند تھا وہاں وہاں تک پھٹ گئی ہے، وہ بی بی گھبرائی نہیں، اندر چلی گئی ہے اور دیوار بند ہو گئی ہے۔ وہ بندے یہ منظر دیکھ کر سرکار ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب کیا ایسا ممکن ہے کوئی بی بی کعبہ کے پاس جائے اور کعبہ کی دیوار پھٹ جائے، وہ بی بی اندر داخل ہو جائے اور دیوار پھر بند ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ سرکار ابو طالب نے فرمایا بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس بی بی کا اللہ کے ساتھ کچھ لین دین ہو، یا کچھ لینے گئی ہو، یا کچھ لینے گئی ہو، یا کچھ۔ انہوں نے کہا ابو طالب اچھا ایک گل سنو، داد آستے نہیں کرو، سمجھاون آستے کرو، مسجد دی چابی بوٹے مسیح کو لندی ہے؟ نہیں میں فنی بات نہیں کر رہا، سمجھاؤں گا میں کچھ فنی بھی کراں تو سمجھاون آستے کہنا۔ مجھے بھی یہ چھوٹے چھوٹے نہیں بچے ملے تھے، انہوں نے کہا انکل آپ ہنساتے بہت ہیں، میں نے کہا بیٹا آپ شکر کریں میں علی پڑھتا ہوں، آپ ہنستے ہیں، امی کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اچھا مسجد دی چابی کندے کو لوندی ہے؟ مسلمان کے پاس ہوتی ہے۔ امام بارگاہ کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ بڑا خوبصورت جواب آ رہا ہے، میں بڑا مطمئن ہوں آج کی مجلس پہ، ادھر سے جواب آیا ہے مومن مسلمان کے پاس امام بارگاہ کی چابی، یعنی یہ ابو طالب کے پوتے کا گھر ہے، اور ابو طالب کے پوتے کا جو گھر ہے اس کی چابی جیب میں رکھنے والا مومن ہے، اور جس کی جیب میں کعبہ کی چابی تھی وہ کافر کیسے ہو گیا؟ وہ کافر نہیں ہو سکتا، نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا نا کافر،
یعنی پوتے کے گھر کی جس کے پاس چابی ہے وہ مومن اور مومن مسلمان، اور جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی، اللہ کے گھر کی جتنی بھی مسجدیں ہیں نا، جتنی بھی مسجدیں ہیں، پہلی مسجد اسلام کی تھی مسجد قباء۔ کون سی؟ مسجد قباء۔ دوسری جو اسلام میں مسجد بنی وہ تھی مسجد نبوی۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو میری مجلس یاد ہو رہی ہے نا؟ یاد کرنی ہے آپ نے، شاباش، آپ نے یاد کرنی ہے۔ مسجد شبیہ ہے خانہ کعبہ کی۔ کس کی؟ خانہ کعبہ کی مسجد شبیہ ہے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھانوں ترلا جے میری گل سنیا جے، مینوں داد نہیں چاہیے، بالکل نہیں دینی داد، میری گل سننی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی نا، اسماعیل کے ساتھ مل کر، اور پتھر کاٹ کاٹ کر وہ باپ بیٹا لگاتے رہے، جہاں گھر بنے وہاں پتھروں کا اینٹوں کا کچرا بچا ہوتا ہے نا، اللہ وہ کچرا اکٹھا کروایا تے جبریل نو آکھیا آپ دے پراں تے رکھ تے پہلے آسمان تے جا کے آپ دے پر چھنڈ دے۔ انہیں تمام کچرا اکٹھا کیتا، آپ دے پراں چلے آ، پہلے آسمان تے گیا تے انہیں وہ چھڈ دیتا۔ جہاں جہاں خانہ کعبہ کا وہ کچرے کا ذرہ گرا، آج وہیں وہیں مسجد بنی ہوئی ہے، آج وہیں وہیں مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور آپ نے سنا ہے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کبوتر گئے ہوئے تھے، سنا ہے نا آپ نے؟ کبوتر رکھے ہوئے تھے مولا نے، اور یہ انبیاء کے گھروں میں ہوتے تھے، کبوتر ہوتے تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ جڑا پیار نال رکھے ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے ہے۔ جناب یوسف بڑا پیار کرتے سن انہاں نال، امام حسین دا بڑا انہاں نال پیار سی۔ آج بھی اگر آپ کربلا جائیں تو سب سے زیادہ جو کربلا میں پرندے دیکھے جاتے ہیں وہ کبوتر ہیں، کبوتروں کا پیار ہے، انہیں گھر میں رکھا کریں، برکت ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں کبوتر اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے اس گھر میں نحوست نہیں آتی، اس گھر میں جادو نہیں ہوتا، اس گھر میں کوئی بھی شر شیطان چیز اثر نہیں کرتی، لیکن شرط یہ ہے بھئی وہ بازی والے کبوتر نہ ہوں۔ توجہ ہے جناب؟ وہ کبوتر شرط لگانے والے نہ ہوں، آپ نے انہیں گھر میں اس نیت سے رکھا ہو بھی میرے مولا حسین کے گھر میں بھی کبوتر تھے، یہ کربلا میں ساتھ گئے تھے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کبوتروں نے اس خون میں اپنے پر تر کر لیے تھے، اپنے پروں پہ ان کا خون لگا لیا تھا، اور اللہ نے انہیں کہا تھا جلدی کرو جلدی کرو، زمین سے بلند ہو جاؤ۔ وہ کبوتر جب بلند ہوئے تو اللہ نے کہا اپنے پر پھڑ پھڑاؤ۔ جب انہوں نے پر پھڑ پھڑائے تو جبریل سے اللہ نے کہا یہ خون کے قطرے ایک جگہ نہ گرنے دینا، انہیں پھیلا دو۔ جہاں جہاں زمین پر حسین کے خون کا قطرہ گرا وہاں وہاں آج امام بارگاہ بن گئے۔ ٹھیک ہے جی؟ وہاں میری بات سنیں، وہاں وہاں آج امام بارگاہ بن گئے ہیں۔ یہاں بھی امام حسین کے خون کا قطرہ گرا تھا۔ پیچھے ہاں جا بیٹھے، میں مبالغہ رائی نہیں پہ کرتا، میں جتنا ہون تک پڑھے ہیں نا تیرے مذہب اثنا عشری دیاں کتابیں جو پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، خود ساختہ بات کوئی بھی نہیں کی تھی میں، اچھا روش نہیں پڑھ رہا، بات کر رہا ہوں۔ کبوتر، اور پھر ان کبوتروں کے رکھنے کا آپ کو ایک اور فضائل بتاؤں، تجربہ کر لو جی۔ کبوتر واحد جانور ہے جڑا نقصان نہیں کردا، کدی تواڈے آٹے چ چونج نہیں مارے گا،
کدی تھوڑی ہانڈی چ چونج نہیں مارے گا. ایڈا غیرت مند پرندہ ہے, ڈگی ہوئی چیز کھاندا ہے جو حسین نے تربیت دیتی ہوئی ہے. چپ 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 مجلس سنو یار, حسین بادشاہ نے تربیت دی. حضور کو دعا ہے مہربانی, گری ہوئی چیز کھاتا ہے. اور آپ کو چلیں ایک اور بات بتاتا ہوں, اور بڑے لطف کی بتاتا ہوں. میں آپ دے زندگی دی نچوڑ اج تھوڑے سامنے رکھن دیا. مولا دی قسم ہے ایو جیاں گلاں رات دے دیوے بالیے تے لبدیاں نے. میں تھانوں تحفتاً دین لگا, داد نہیں دینی, گل سننی ہے میری. یہ جو کبوتر ہے نا, کبوتر, اگر آپ چاہتے ہیں یہ ہماری چھت کبھی نہ چھوڑے تو اس کو زیرہ کھلایا کریں. زیرہ یہ کبھی بھی آپ کے گھر کی چھت نہیں چھوڑے گا. اس کی فیورٹ چیز ہے زیرہ. باجرہ ہی نہ پاندے رہا کرو گھر والے ہو, ان دا ٹیسٹ بدلیا کرو. آپ روز پیزا ہی کھاندے جے, بلا بدل دے جے نا ٹیسٹ. زیرہ اسے کھلا کر دیکھیں. زیرہ اتنے شوق سے کھاتا ہے, اور جس گھر سے یہ زیرہ کھا لے پھر وہ چھت نہیں چھوڑتا. امام حسین علیہ السلام دے روزے دے وچ سن, اور جڑے بزرگ جے پرانی اگر کسی نے کربلا دی تصویر ویکھی ہوئے تو ان دے مولا دی زری تے جڑے باہر برامدے بنے سن, انہاں برامدے چ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے سن. انہاں کمریاں دے وچ انہاں کبوتراں دی رہائش سی, رہندے سن کبوتر. آج تو مولا کے روزے میں آج بھی رہ رہے ہیں, تب سپیشل ان کے لیے جگہ مولا نے بنوائی تھی. اور انجینئر جو تھے ان کے خواب میں آئے تھے مولا بھی یہ میری مخلوق ہے, یہ میرے شیعہ ہیں, یہ میرے چاہنے والے ہیں, ان کے لیے یہاں پہ گھر بنا مہمان. باقی تم لوگ تو ہوٹلوں میں جا کر سو جاتے ہو, یہ کہاں رہیں گے, موسم کی تلخی کیسے برداشت کریں گے. وہ کوئی طالب علم کربلا پڑھن گئے ہوئے سن. تو انہوں پتہ ہے طالب علم کو خرچہ تھوڑا ہوندہ ہے. اے نویاں جڑیاں وارداتاں ہوندیاں پیاں نے تے شہراں دے وچ, صرف رینالے دی گل میں نہیں کروں, نہ کسے تے طنز کروں ہاں, جڑے جڑے علاقے چ بھی وارداتاں ہو رہی نے, پولیس دا شک یونیورسٹی والے بچیاں تے آ بھی انہاں نوں گھروں خرچہ تھوڑا ملدا ہے, جیب خرچی انہاں دی زیادہ ہے, عیاشی زیادہ کرنا چاہندے نے, لہذا ہور انہاں نوں راہ کو نہیں لبدا تے غلط اختیار راہ کر رہے نے. سٹوڈنٹ کول ویسے ہی پیسہ تھوڑا ہوندا ہے, خرچہ کم ہوندا ہے, ضرورتاں ہوندیاں زیادہ ہوندیاں نے. او طالب علم سی جڑا بچہ, اون دا دل کیتا بھی میں اج گوشت کھاواں, گوشت میں آج گوشت کھاؤں. انہیں ویکھیا مولا دے روزے تے کبوتر پہ پھر دے. انہیں ایک کبوتر پھڑیا, ذبح کیتا, پکا کے تے کھا لیا. جدو رات ہوئی نا تے مولا اس دے خواب وچ آئے. سرکار فرمایا تم علم لینے آئے ہو کہ لعنت؟ تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے میرے مہمان کو مجھ سے بنا پوچھے ذبح کر کے کھا لیا. انہیں کہا بادشاہ معافی, آج دے بعد ایسا نہیں ہوئے گا, یہ کتابوں میں لکھا ہے جی. ان طالب علم نے کھا. اچھا, جس کی جیب میں امام بارگاہ کی چابی ہو وہ مومن مسلمان, جس کی جیب میں مسجد کی چابی ہو وہ سچا پکا مسلمان, اور جس کی جیب میں خانہ کعبہ کی چابی ہو وہ کل ایمان کا ایمان. جی انہاں آکھیا ابو طالب وہ بی بی اندر چلی گئی ہے, دیوار پھٹیے, وہ اندر داخل ہو گئی ہے, تیرے پاس ہے چابی, تو ہمیں چابی دے, ہم کھولتے ہیں دروازہ. جب دروازہ کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ بی بی اندر لینے کیا گئی. سرکار ابو طالب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سرکار نے ایسے بڑھا کر چابی کہا یہ لو لے جاؤ, اگر تم سے کھلتا ہے تو کھول لو. انہوں نے چابی لی, آ گئے, تالے کو چابی لگائی, تالا نہ کھلا. خاندانی لوہار آئے, چابی لگائی, تالا نہ کھلا. اس وقت کے مشہور چوروں نے تالوں کو ہاتھ لگایا مگر تالا نہ کھلا. ایک بات رینالا والوں سمجھ نہیں آئی, یہاں چابی بھی اوریجنل ہے, چابی بھی ہے, تالا بھی ہے, کھول بھی عربی رہے ہیں, لیکن تالا کھل نہیں رہا. ایک میں نے منظر دیکھا ہے, ایک نبی تھا, وہ بڑا خوبصورت نبی تھا, اس کی عصمت پہ حرف آنے لگا اور اللہ نے کہا تو چل, تو چل. وہ چلتا گیا, تالے خود ہی کھلتے گئے, وہ چلتا گیا, تالے خود ہی
کھلتے گئے، یعنی اللہ نے کسی کی عصمت بچانی ہو تو 7 کھول دیتا ہے، کسی کی منوانی ہو تو 1 بھی نہیں کھلنے دیتا۔ وہ تالا نہ کھلا۔ 16 رجب آ گئی، رسول اللہ سرکار ابو طالب کو لائے تھے، کیا کہنے لگے، اللہ کے گھر میں ہمارا مہمان آیا ہے، لینے چلیں؟ سرکار ابو طالب فرمایا گواہ وہ تمہاری رسالت کا ہے، تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ سرکار ابو طالب بادشاہ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ٹور پہ ابو طالب دے نام تے بھی پڑھ لیا کرو، سروات سرکار دے نام تے پڑھ چڑی جے دعا کرما لے۔ میں ہون تک مولا علی دے نام بھی لیندا رہا، امام حسین دے بھی لیندا رہا، وہ تو نہیں تسی پڑھی۔ اچھا، سرکار رسول خدا ٹور پہ، جناب ابو طالب ٹور پہ، وہ جس کا نام سن کر دلوں کے کفر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں نا، اس کے قدموں کی چاپ سن کر خانہ کعبہ کا تالا زمین پہ آ گیا۔ سرکار دروازے والے پاسوں داخل ہو گئے، دروازے والے پاسوں سرکار داخل ہو گئے۔ اماں میرا سلام، بی بی فرمایا میرا ہی سلام۔ اماں مہمان آ گیا، بی بی فرمایا ہاں میں خانہ کعبہ میں آئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ذرا اونگ آئی، آنکھ لگی، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ہی یہ بچہ جو ہے نا یہ سجدے میں سر رکھ کر یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، آپ نے وہ نعت سنی ہے بھر دو جھولی میری یا محمد؟ سنی ہے؟ کیسے ہے؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ یہ آپ نے خالی نعت سنی ہے، میں آج آپ کو یہ نعت دکھانے لگا ہوں۔ جس کو زمانہ کہتا ہے نا چلو امام حسین دی قسم ہے، میرے آستے نہیں، کیونکہ اہل سنت بھائی بھی بیٹھے نے، میں رسول دی عزت پڑھوں گا، بس جنہ کو دل کرے نہ بولیا جے، بس بولیا جے سرکار واسطے، بس ایسے گلتے پھر بالکل خاموشی جتنا بھی پڑھنا ہے۔ جو رسول کو لوگ کہتے ہیں نا بھر دو جھولی میری یا محمد، محمد جھولی کر کے علی کی اماں سے کہہ رہا تھا تیری جھولی میں جو ہے میری جھولی میں ڈال دے۔ آپ رسول اللہ کے لیے بولے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت شکریہ، بس ہو گئی داد، ہو گئی جی، مہربانی۔ جس کو زمانہ کہتا ہے نا بھر دو جھولی میری، وہی محمد علی کی اماں کے سامنے جھولی کر کے کھڑا تھا۔ واہ کیا خوبصورت منظر تھا۔ سرکار نے کہا اماں یہ میری جھولی خالی ہے، بس ابو طالب کے حرم کی جھولی میں جو تھا اس نے محمد کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ گل میں نہیں آتی، بی بی نے آخیا بھی یہ آنکھاں نہیں کھولدا پیا، تو میں پوچھا کیوں نہیں کھولدا، تے نے کہا خانہ کعبہ چ بت پے، کتوں آئے سن بھی وچ بت؟ میں سمجھانا پیا، داد نہیں پہ منگدا۔ خانہ کعبہ دے اندر جتھے ایک بند کمرے چ ماں تے پتر رہن 3 راتاں تے 2 دن، اوتھے اندر بت پے سن، پے سن، جے پے سن تے چابی حضرت ابو طالب کول ساجے۔ یار نہیں منگدا پیا داد، مولا دی قسم ہے، فیصلہ تے کرو کسے گل دا، کوئی گل تھوڑے پلے تے پوے۔ کیا اگر تسی کدی نہیں سنیا بھلا بھئی بمبی نے فرمایا بھی جدوں دا آیا آنکھ ہی نہیں سو کھولی تو کچھ کھاندا پیندا بھی نہیں پیا، بھئی یہ کھانے پینے والا گھرانہ ہی نہیں ہے۔ علی نے ساری زندگی میں 17 کلو جوں کھائے ہیں، 17 کلو 63 سال دی زندگی ہے، 17 کلو جوں، روز دا 1.5 تولا بھی نہیں بندا، 1.5 تولا روز دے جوں کھان والے نے انگشت دی پشت دے اگے ہوئے نو دی طاقت نال خیبر دا بوا اڑایا، حالے تک کسے نو لبیا ہی نہیں، حالے تک کسے نو۔ یہ کھان پین آئے سن، کچھ کھاندا بھی نہیں پیا،
واہ یا رسول اللہ میں کیویں کھاواں، گواہ تہاڈی رسالت دے بن کے آیا تے کھاواں گھروں، سرکار دے گھروں کھانا آپ دے گھروں کھانا نہیں سی؟ بولو ہوں ہاں کرو، یہ گل ہوں ہاں کرن والی ہے۔ تے جے اندر بت پے نے تے سرکار فرمایا میں تے اس لیے اکھ کھولی بھی میری پہلی نگاہ رسول اللہ تے پوے، تے اندر بت پے سن، میں تے اس لیے اکھ نہیں کھولی بھئی کونی سن بت بت، یہ جنہاں دے اندر بت نے نا انہاں اتھے بت رکھے نے۔ یہ صرف حضرت ابو طالب نو ڈیگریڈ کرن واسطے بندیاں روایتاں پڑھ چھڈیاں نے تے اسی بھی پڑھ چھڈیاں نے۔ کونی بت باتے گے سن، کچھ بھی نہیں سی۔ سرکار نے انج کر کے اٹھایا تے سرکار لے کے باہر آئے، انج اٹھایا ہوئے علی نو، ایتھے کھلوتن جناب ابو طالب، رسول اللہ نے انج چایا ہوئے، پیچھاں خانہ کعبہ لے ویکھیا تے ماں بنت اسد پیاندی ہے تے سرکار ویکھ کے مسکرا پے، ویکھ کے مسکرا پے تے بی بی فرمایا تسی مینوں ویکھ کے مسکرائے کیوں جے؟ فرمایا اماں آپ دی عزت تھوڑی تے مسکرایا تے اماں تسی کیوں مسکرا رہے ہو؟ بی بی فرمایا میں تے اس لیے مسکرا پئیاں بھی میں آپ دی عزت تے رشک حاصل پی کر دیاں، محمد تیری مہربانی، میں تے اج حیران ہو گئیاں، آوی کعبہ اووی کعبہ ایوی کعبہ تے اے جھولی والا وی کعبہ، اتنے کعبے میرا استقبال کرنا آ گئے، اتنے کعبے میرا استقبال کرنا آ گئے۔ ایسے کعبے چوں روندہ ٹرے ہے جناب مسلم ابن عقیل۔ پترانوں نال لا کے ٹر پے، کئی ہزار بندے بیعت کیتی، حسین نو خط لکھ دیتا کوفے دے حالات بہتر نے تسی کوفے لگے ہو۔ 8 ذی الحج دی جدو مغرب دی نماز پڑھا کے مسافہ کرن واسطے مسلم پچھاں صفیں چ مڑ کے ویکھیا 2 پتر موجود ہن تے ایک کہانی موجود ہے۔ سارا کوفہ چھوڑ گیا حسین دے وکیل نو، اور ایک بات کراں مسلم صرف حسین دا وکیل نہیں، مسلم 1,24,000 انبیاء دا وکیل ہے۔ ہر نبی جڑا کربلا بچیا ہے مسلم اس دا وکیل بن گیا۔ وکیل کا معنی تو آپ جانتے ہیں نا، جو حسین کا وکیل ہو، جو حسین کا نائب ہو، اس کی عزت کیا ہوگی۔ کوفے دے وچ اعلان ہو گیا جنہیں مسلم نو پناہ دیتی اوندا گھر ساس جلا دیتا جائے گا، اوندی اولاد نو مار دیتا جائے گا۔ سارے کوفے نے رستے دروازے بند کر دیتے، جناب مسلم ٹردے نا توا دے دروازے تے آ کے بہ گئے۔ اس دا پتر ہی جس دا نا ہی عامر، او گھر کوئی نہیں، گھروں باہر گیا ہویا، اے پتر دے انتظار اچ پی جاگ دی، اے بھی کوفے دے حالات بہت سختن، میرا پتر حالے نہیں آیا۔ اے بار بار دروازے دا چکر پی لاندی ہے، اچانک انہیں ویکھیا انہوں دروازے دی ویلک کی چون لکیر چون باہر سایہ نظر آیا، ان دا ذہن بھی میرا پتر آ گیا۔ انہیں جا کے جو دروازہ کھولیا تے سامنے ویکھیا تے ایک غریب بیٹھا ہے، ویکھ کے آکھن لگی میرے بوئے تے کیوں بیٹھے ہیں، آپ دے گھر کیوں نہیں ہو جاندہ؟ رو کیا دن میرا گھر ہوندا میں تیرے بوہے تے نہ باواں، میرا آپ دا گھر کوئی نہیں۔ رو کے آدھی بھول دیاں یا تو عقیل دا پتر مسلم ہے، سیدہ دا میں ہوا غریب آ اندر لنگھا، ایک گھر تھوڑا ہے، میں تھوڑی نکرانی ہاں، تسی گھر دے مالک ہو۔ کھانا دیتا، پانی دیتا، جناب مسلم فرمیندن میں نو پانی پیوا، کھانا نہ دے، رب جانے میرے پتران کھاتا ہو سی کوئی نہ۔ جناب مسلم سرکار فرمایا میں نو ایک مسلح آن دے، مسلح تے ساری رات اللہ دی عبادت کر دے رہے، جدو صبح دی روشنی تے نور پھٹن لگانا
مسلے تے بیٹھا یا دربار بازار دے وچ گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئی، توا دیے میں بھول دیاں یا باہروں فوج آ گئی ہے۔ سیدہ دے فوج نہیں آئی، میری مک گئی ہے۔ آدھی ناراض نہ ہوئے، میں معاف کریں، میں عورتاں تیری مدد نہیں کر سکتی۔ اگر عورت نو جہاد دا حکم ہوندا میں تیرے نال رل کے جہاد کراں۔ سیدہ دے جہاد نہ کر تے جے شوق ہی نہ علی دے جنگ ویکھن دا تے دل وچ اشتیاق آوی بھی علی لڑدا کیویں آ تے چھت تے چڑھ جا تے ویکھ اکلا ہاشمی ہزاراں کوفیاں نال لڑدا کیویں۔ جناب مسلم بازار دے وچ ہے، اتنی فوج ماری بھی کوفے دیاں گلیاں چ راہ بازاراں دے بند ہو گئے۔ اس اشس نے خط لکھیا، بندہ بھیجیا بھی جلدی کر ہور فوج بھیج۔ ابن زیاد آکھیا بھی ایک مسلم پکڑنا 4000 بندہ مروا دیتا ہی تے انہیں کو خط جواب دیتا بھی تو مینوں کوفے دے کسے سبزی فروش نہ لڑن نہیں بھیجیا، میری جنگ عباس دے ویر نال، میری جنگ ابو طالب دے پوترے نال۔ انہاں بازار دے وچ ایک کھڈا بنایا، ایک ٹویا بنایا، لڑدے 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 جناب مسلم جدوں اس دے وچ آئے نا تے انہاں جناب مسلم دے ایتھے سینے چ نیزہ ماریا، اتوں ایک حرام زادے تلوار ماری، اتلا ہونٹ کٹیچ گیا، سامنے 2 دند شہید ہو گئے۔ انہاں اوتھے رسیاں دے وچ پا کے تے مارن لگ پے تے ایک دیوار دے نال آ کے بٹھا دیتوں نے تے تھکے ہوئے آنا آپ تھوڑی دیر آرام کرن لگ گئے تے جناب مسلم سر چا کے آدھن کوئی ہے جڑا مینوں پانی پلاوے۔ اے آواز سنی توا جلدی دے نال پانی دا جام چاہ کے پانی دا پیالہ چاہ کے جناب مسلم دے کول آئی۔ جناب مسلم پیون لگے تے ہونٹ دا لو پانی دے وچ چلا گیا تے او پیالہ دیوار تے چھنڈک دیتا تے خون بھی لگ گیا تے سرکار فرمایا توا گواہ رہی 12 محرم کسے شریف دیاں بھیناں اس بازار ہی چو لنگنا ہے۔ جدوں او ایتھوں لنگھنا ایا پانی انہاں نوں وکھا کے آکھیں تھوڑا وکیل تسا ماریا گیا۔ قید کر کے جناب مسلم نوں دربار دے وچ لے آئے۔ ایک بغیرت بندہ آگے ودیا تے آدھا ہے تو امیر نو سلام نہیں کیتا۔ سید آدھا ہے مالی امیر سے والحسین، میرا امیر حسین دے علاوہ ہو رکو۔ اے مسلم بادشاہ نے گل کی تھی، دربار دے ایک کونے چوں سیاہ برقی علی بی بی دا وین آیا، مسلم تیرا بھلا ہوئے، تو دشمن دے دربار اچ میرے پتر نو امیر آکھے، میں محمد دی بیٹی تیرے نال وعدہ کر دیاں قیامت تک زمانہ تینوں امیر سدے گا، میرا حسین غریب سدیندہ رہے گا۔ جڑے بندے روندے پے وہاں جنال میرا تھوڑے دے سوال ہے، جدوں میں چلا جاواں نا تے بچے گھر جاون تے آپ دے بچیاں نوں پوچھیا جے بھی اج ناظم انکل نے کس دی شہادت پڑھی تے تانوں آکھن گے امیر مسلم، امیر مسلم۔ تے جدن حسین دی شہادت سنن تے نہ تو پوچھیا جے اج کیندی شہادت ای تے اے وی دسن گے غریب حسین۔ سبحان اللہ، مسلم اج بھی امیر، حسین اج بھی غریب۔ اللہ اکبر۔ اے دے مسلم تو میری گستاخی کی تھی، میں نو امیر نہیں سدیا، لے جاؤ دارالامارہ تے سر قلم کرو۔ سرکار فرمایا بغیرتا تم مارنے میں مریونا ہے، مارن تو پہلے آخری حسرت پوچھی جاندی ہے۔ آدھے مسلم 10 کیڑی ہے حسرت؟ سید آدھے میری تلوار تے زرہ ویچ کے میرا قرض ادا کریں، میں کوفہ دے ویچ قرض دار ہوں۔ دوسری گل ہے بھی میرے پترانو وطن تے پہنچا دے وے جے متاں جیندے ماں نو مل جاویں۔ تیجی گل تے جڑا شیعہ ہے اس دی ہائے نکل جانی چاہی دیئے۔ تیسری گل کر کے آدن کوئی آندے ہوئے حسین نو خط لکھے بھئی جدر دل کر دئی ٹور جا، کوفہ نہ آ، میں کلائم میری نب گئی ہے، تیرے نال پردہ دار بہن ہے، میں مردائم تے کلائم میری نب گئی ہے، تیرے نال علی دی اندھی ہے۔ انہاں تینہ وسیعتاں تے عمل نہیں ہویا۔
نہیں کیتا ادھر لے جو دار الامارہ دی چھت سر قلم کرو 44 پوڑیاں بندیاں ارے نالے آلیوں دار الامارہ دی نا قبلہ جڑی چھت ہے 44 پوڑیاں اس دیاں بندیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کوئی ایسی پوڑی نہیں جس پوڑی نال مسلم دی پیشانی نہ لگی ہے یہ تسی محسوس کر رہے ہو بھی کس رنگ نہ لے گئے ہو گے دار الامارہ دی چھت تے آئے تیا دن مسلم سر جھکا سیدہ دے اے سر سوائے اللہ دے کسے دے کو نہیں جھکدا کوئی نیزہ مار دے کوئی تلوار دی چوب مار دے تے تڑپیا ہے حسین تڑپ دوے کہ شہزادہ علی اکبر بابے دے کول آئے بابا کیوں پیاروں نے سیدہ دے تیرے مامے تے اوکھی بن گئی بابا میں نو وکھا جدوں حسین وکھایا ہے کوئی نیزہ پیا مریندا کوئی تلوار پیا مریندا تے آدھا سر جھکا بابے دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے بابا میرے چاچے مسلم دا سار تیرے تو سوا کسے اگے آج نہیں جھکنا بابا تو امام اجاز امامت دنال میرے چاچے مسلم نو زیارت کرا اجاز دنال شبیر زیارت کرائیے سامنے مسلم حسین نو ویکھیا ہے سار جھکاون لگ گیا ہے ایک کمینے تلوار چاہیے تلوار بلندی اے کوفے دا منظر اکبر تے حسین نو روندا عباس ڈٹھا ہے جلدی نال کول ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے میں البنین دا بچڑا میرے ہوندیاں پیو تے پوتر کیوں پہ روندے ہو سیدہ دے عباس تیری بہن دے گھر تے لوٹ پہ گئی آدھے امام منت لا منو اجاز امامت نال کوفہ بھیج سیدہ دے ماں دی قبر تے وعدہ لے کے ٹریاں بھی تو لڑنا نہیں ہاتھ بن کے آدھے لڑدا نہیں میرے ویر دا سارے ترائے منزلہ تو تھلے آنا ہے اور میں جا کے جھولی بڑے نا تھلے پتھران دی گلیے سیدہ دے میریاں انگلی دے درمیان ویک رینا لے آلیا جدہ غازی نے ویکھے آئے تے تڑپ گیا ہے آدھے مولا کون ہے جنہیں کالا برکھا پایا ہویا ہے تے رو رو کے پیا دیئے لیا میرے بچڑے دا وکیل او ماں دی جھولی حاضر رہی ہے او ماں کتے کتے روے او میری رقیہ دا بخت لٹے آگیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا